گھر برباد ہو جائے گا۔ سب بزرگوں سے بہتر، آپ کے جوان سب جوانوں سے، آپ کی عورتیں سب عورتوں سے افضل، آپ کی نسل سب نسلوں سے اعلیٰ، اور آپ کا فضل عظیم ہے، جو نہ باطل سے دبتی ہے اور نہ باطل کے سامنے جھکتی ہے اور نہ ہی حق بات سے جھجکتی ہے۔ بشیر بن حزیم ازدی کا بیان ہے کہ سیدہ کی تقریر سن کر پورے مجمع پر سکوت چھایا ہوا تھا، سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی، اور خطبے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تقریر فرما رہے ہیں۔ ہولی بن یزید کے پاس امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور موجود تھا۔ وہ جب کوفہ میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اس لیے وہ بجائے ابن زیاد کو ملنے کے اپنے گھر آ گیا۔ سر مبارک اب اس نے نیزے سے اتار لیا تھا اور کپڑے میں باندھ رکھا تھا۔ اپنے گھر گیا تو بیوی نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں حسین کا سر کاٹ کر لایا ہوں، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ ہولی بن یزید کی بیوی کا نام نوار تھا۔ جب اس نے سنا تو رونے لگ گئی۔ وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غصے سے آگ بھگولا ہو کر ہولی ملعون کو برا بھلا بھی کہے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ خدا تجھے آگ میں جلائے، خدا تجھے غارت کرے، تو نے جنت کے جوانوں کا سر کاٹا ہے، تو نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے، تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ ہولی کا خیال تھا کہ انعام کا سن کر بیوی بہت خوش ہوگی، مگر خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ جس گھر کو آباد کرنے کے لیے ہولی بدبخت نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی، وہ گھر برباد ہو رہا تھا۔ نیک بخت بیوی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور سامنے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رات کا کافی حصہ روتی رہی تو اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ پھر ایک دم آنکھ کھل گئی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس نور کی بارش میں 4 عورتیں چادر لپیٹے کھڑی تھیں، جیسے جنت کی حوریں اتر آئی ہیں۔ وہ سر اقدس کو باری باری ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی اور کبھی سینے سے لگاتی۔ ہولی کی بیوی نے بیتاب ہو کر پوچھا کہ حضرات آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بیوی نے کہا کہ بیٹی تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا ہے، اس لیے میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ ہم کون ہیں۔ میں فاطمہ بنت رسول حسین کی ماں ہوں، اور یہ میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ جناب سیدہ آسیہ ہیں۔ اس نیک بخش نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسہ لے، مگر وہ ارواح منورہ سر اقدس کو بوسہ دے کر غائب ہو گئیں۔ ساری رات نور اسی طرح پھیلا رہا اور خوشبوئیں اسی طرح مہکتی رہی۔ صبح ہوئی تو ہولی کی بیوی نے برقع اوڑھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہولی پیچھے دوڑا اور منت سماجت کی کہ یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کرو، مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین کے بچوں سے اچھے نہیں۔ یوں ہولی بن یزید ملعون کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ ناظرین، پھر اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار ابن زیاد میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی۔ اس نے وہ چھڑی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر مار کر کہا کہ میں نے تو نہ اس سے زیادہ حسین چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابن زیاد ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حسین کو بوسہ دیتے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا کہ اے بوڑھے، اگر تو عمر رسیدہ نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، آج سے تم غلام ہو، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنا لیا ہے۔ یہ تو نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو غلام بناتا ہے، تم نے خود ذلت کی پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کرے گا جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد اسیران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کہا کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ سیدہ زینب نے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا۔ آپ فرمانے لگیں کہ اے ظالم، حجر رسول کا آخری چراغ بھی گھل کر دینا چاہتی ہو؟ کیا تم نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکے ہو؟ آؤ اور دل کی یہ حسرت بھی نکال لو، لیکن اس سے پہلے ہم سب کو قتل کرو، پھر اسے بھی قتل کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد نے کہا اسی لیے تو اتنی سخت اور تیز ہے۔ ابن زیاد ملعون کی بے حیات زبان پر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ آئے تو جناب سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی جان، میں اس سے بات کرتا ہوں
اور پھر امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، تجھے میرا مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کر دوں گا۔ ابن زیاد یہ سن کر گھبرا گیا اور پھر سیدہ زینب کو مخاطب کر کے بولا کہ تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو مٹا دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہزاروں حمد و ثنا اور تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت و خواری ان کو ملتی ہے جو فاجر ہوتے ہیں، ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا کہ ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا، میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، وہ ہو گیا، تم لوگوں نے قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا ہے، سو تم تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد غضبناک ہوا تو اس کے ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا، خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ سیدہ زینب نے جب یہ سنا تو آپ بھی اختیار ہو کر رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تو نے واقعی ہی ہمارے سردار کو قتل کیا ہے، ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو کاٹ دیا ہے، ہماری جڑ کو قتل کر دیا ہے، اگر اس سے ہی تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ شیطان ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہکا لگایا اور کہا کہ تیرا باپ بھی شاعر تھا اور تو بھی شاعر ہے، مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا اور تم رو رہی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم، یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر بھڑک اٹھی ہے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اجلاس برخاست کرتے ہوئے کہا کہ نصیران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع مسجد کوفہ کے کمروں میں سے ایک کمرے میں قید رکھا جائے۔ چنانچہ انہیں اس کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا اور شہدائے کربلا کے مبارک سروں کو ایک کمرے میں رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے قاصد کے ذریعے ایک خط دے کر یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا تھا۔ یہ واقعہ محرم کی 13ویں یا 14ویں تاریخ کو پیش آیا۔ ابن زیاد نے اسیران کربلا کو دمشق بھیجنے کے بارے میں لکھا کہ اگر حکم ہو تو وہاں بھیج دیتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس سر حسین ہے، حکم ہو تو ان کو بھی وہیں بھیج دوں۔ کوفہ سے دمشق کا فاصلہ سینکڑوں میل تھا۔ محرم کی آخری تاریخوں میں یہ خط اسے ملا تو اس نے صلح و مشورہ کرنے کے بعد جوابی خط اسی قاصد کے ذریعے روانہ کیا۔ یزید نے کہا کہ سر مبارک شہدائے کربلا اور اسیران اہل بیت کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ پھر وہ قاصد یزید کا خط لے کر دمشق سے کوفہ لایا تو عبید اللہ ابن زیاد کو 16 دن کے بعد موصول ہوا، اور پھر 3 دن بعد اہل بیت نبوت کو کوفہ سے دمشق روانہ کر دیا گیا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس دمشق سے یزید کا پیغام تحریری طور پر پہنچا کہ سرحائے مبارک کے شہداء اور اسیران اہل بیت کو اس کے پاس دارالامارت دمشق بھیج دیا جائے تو ابن زیاد نے ظہر بن قیس کو شہدائے کربلا کے سرحائے مبارک دے کر شام روانہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ابو بردہ ابن عوف، ازدی اور طارق بن زیبان اور تقریباً 50 آدمی روانہ کر دیے۔ اس قافلے میں محضر بن سالبہ اور شمر جیسے